بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 2019 کے ذائچوں کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ذائچوں پہ بات کرنے سے پہلے ناظرین ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیں، بیل بٹن پوش کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، ہماری ویڈیو لائک اینڈ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کی محبت ہم تک پہنچ رہی ہے اور ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں، لیکن ہمیں آپ کی پہم محبت کی ضرورت ہے۔ ناظرین اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے آخری سٹار پائسس۔ پائسس سیکنڈ بیسٹ سٹار اسٹرالوجی، سوئس اسٹرالوجی میں جو سٹارز کی کیپیسٹیز، کیپیبلٹیز اور مختلف پوائنٹس کے اوپر اس کے سرویز کیے گئے، اس کو چیک کیا گیا، ٹیسٹ اینڈ پروو کرنے کے بعد ایک لسٹ جنریٹ کی گئی کہ کون سا سٹار سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے یا کون سا سٹار سب سے زیادہ بہتر ہے۔ گو کہ ایسا کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ کون سا سٹار سب سے زیادہ بہتر ہو، لیکن ان کی کیپیسٹیز اینڈ کیپیبلٹیز کی بنیاد کے اوپر ایک لسٹ بنائی گئی جس میں سیکنڈ بیسٹ سٹار از دا پائسس۔ پائسس میں اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، بہت ساری خوبیاں۔ سب سے پہلے جادوئی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، they can create spell۔ ان کی آنکھیں، ان کی مسکراہٹ، ان کے جیسچرز ان کی روح کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کے اندر سے نکلنے والی وائبریشنز دنیا پہ اپنا اثر ڈالنا جانتی ہے۔ they can change the horizon according themselves، خود بھی ماحول کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ واٹر سائن ہے، جس طرح پانی ہر پیالے میں اپنا یا ہر برتن میں اپنا آپ ڈھال لیتا ہے، اسی طرح یہ خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنے میں ماسٹر ہوتے ہیں۔ یہ ماحول کو بھی اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ ماحول کو اپنے مطابق ڈھال نہیں سکتے، یہ ماحول کو بھی اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ رنگت عموماً ان میں بہت زیادہ فیئر کمپلیکشنز نہیں ہوتے، مطلب تھوڑے سے گندمی یا ویٹش کمپلیکشنز ہوتے ہیں۔ جسامت عموماً چھوٹی ہوتی ہے، کچھ زیادہ بڑی جسامت کے مالک نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ ان میں اوبیسٹی یعنی موٹاپے کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ چال ڈھال ان کا بڑا لاپرواہوں والا یا بڑا، اب سمجھ لیں کہ ایک دنیا سے علیحدہ ہوتا ہے، یہ نظر آتے ہیں کہ دیز آر دا پائسس۔ میڈیٹیشن کے ماسٹر ہوتے ہیں، میڈیٹیشن میں عروج حاصل کر سکتے ہیں، مائنڈ سائنسز میں عروج حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دے آر نیچرلی انبلٹ۔ یوگا یا اسی قسم کی دوسری پریکٹسز ان کے لیے بیسٹ ہوتی ہیں۔ گڈ لکنگ لوگ ان میں کافی ہوتے ہیں، اور ان میں بھی جو گڈ لکنگ ریشو ہے وہ فیمیل کی نسبت میل میں زیادہ ہے، یعنی میل ان کے جو ہے وہ زیادہ گڈ لکنگ ہوتے ہیں۔ لیکن البتہ ان میں کچھ چیزیں اوبیسٹی وغیرہ جیسے میں نے عرض کیا، تو یہ سٹارز میں گڈ لکنگ کی ریس میں 9 نمبر پہ ہوتے ہیں، یعنی 12 میں سے 9واں نمبر۔ ان میں بہت ساری کیپیسٹیز ہیں، بہت ساری کیپیسٹیز ہیں، ان کو اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن کچھ چیزیں ان کے اندر ایسی ہیں جیسے لاپرواہی، جیسے کام سر پہ پڑے گا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، لیکن ان کے اندر نیچرل اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ان میں جو سب سے زیادہ ہیلتھ ایشوز پائے گئے ہیں وہ الکوہلک یا ڈرگسٹ ہونے کی وجہ سے،
کیونکہ بہت زیادہ جو الکوہل کا استعمال ہے، جو شراب نوشی ہے، وہ اس اسٹار میں نوٹ کی گئی ہے. اس اسٹار میں جو ریشو ہے الکوہلک ہونے کی وہ دوسرے اسٹارز کی نسبت زیادہ ہے. سو اس سے ریلیٹڈ بیماریاں ان کو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ان میں کوئی گھٹنوں کی بیماریاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، CWD جیسی بیماریاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، کرونک ویٹ لاس بعض اوقات ان میں ہو جاتا ہے، پانی کی ایک دم سے کمی ہو جاتی ہے، جسم میں وہ سوجن وغیرہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. امیون سسٹم ان کا عموماً تو بہت انٹیکٹ ہوتا ہے، چھوٹی موٹی بیماری ان کو لگتی نہیں ہے، لیکن جب کبھی بیماری ہو تو پھر تھوڑی نقصان دہ ہوتی ہے. ہارمونل چینجز وغیرہ ان میں ہو سکتی ہیں. اسٹمک ان کا موسٹلی اپسیٹ ہوتا ہے. گو کہ اسٹمک اپسیٹ اس لیول کا نہیں ہوتا کیونکہ بہت زیادہ ان کو تانگ کرے، لیکن بس ہلکا ہلکا جیسے بھاری پن معدے میں رہتا ہے. اس ساری چیز کے باوجود یہ بہت زیادہ ہیلدی لوگ ہیں. ان کا امیون سسٹم ان کو چھوٹی موٹی بیماریوں سے ویسے ہی بچاتا ہے. سیکنڈ بیسٹ ہیلدی اسٹار، ہیلتھ کے معاملے میں یہ سیکنڈ بیسٹ ہے. ان میں جو پرابلم ہو سکتی ہیں وہ آپ کو میں نے عرض کر دی ہیں، لیکن ان میں ایک اور چیز جو ایک اور ان کی سینسٹیوٹی ہے وہ ان کی سکن کے اوپر ایچنگ یا اریٹیشنز وغیرہ اور مختلف پارٹس کے اوپر یہ بن جاتی ہے. یہ زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے. یہ لوگ پروفیشنلی کچھ زیادہ اچھے نہیں مانے جاتے، گو کہ یہ اپنے کام کے ماسٹر ہوتے ہیں، گو کہ دے کین کریٹ میریکلز، گو کہ دے آر ویری گڈ آرکیولوجسٹ، دے آر ویری گڈ انٹیک اسپیشلسٹ، دے آر ویری گڈ موسیقار، میوزیشین، بہت اچھے ڈانسر، بہت اچھے موسیقار، بہت اچھے ماڈل، بہت اچھے فوٹوگرافر. یعنی آرٹس اینڈ لائف سٹائل سے ریلیٹڈ جتنی فیلڈز ہیں، اینٹیکس میں، آرکیولوجی جیسے میں نے عرض کیا، اس سے ریلیٹڈ تمام کاموں میں، بیوٹی اینڈ لائف سٹائل میں، آپ ہیئر ڈریسنگ میں، باڈی بلڈنگ، باڈی شیپنگ میں، اسٹرالوجی، پامسٹری، ٹیرو کارڈ ریڈنگ میں، دے آر ایکسلنٹ، دے آر ایمیننٹ. پرفارمنگ آرٹس جیسے میں نے عرض کیا اس میں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں. نرسنگ میں یہ بہت کامیاب ہوتے ہیں. فزیو تھراپی میں بہت اچھے ہوتے ہیں. ایسے سارے کام جو انسان دوستی کی بنیاد پہ ہوں، ایسے سارے کام جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہوں، یہ اس میں بہت آگے ہوتے ہیں. ویٹنری سائنسز، سائیکیٹری، ڈریس ڈیزائننگ وغیرہ وغیرہ، دے آر ایمیننٹ ان دیٹ فیلڈ. لیکن بہت بڑا ہے ان کا، لاپرواہ طبیعت ہوتی ہے. اپنے کام سے بد دیانتی تو بالکل نہیں کرتے، لیکن اپنے کام پہ دھیان بھی کم دیتے ہیں. جو کام کرتے ہیں وہ دیانتداری سے کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اپنا جب یہ دل سے کام کرتے ہیں، دے کین کریٹ میریکلز. باقی کوئی دنیا میں اتنا زیادہ پرفیکشنسٹ نہیں ہو سکتا جتنے یہ ہوتے ہیں، لیکن کام کرتے کبھی کبھی ہیں. روز ان سے کام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے پروفیشنلزم میں یہ 12 سٹارز کی ریٹنگ میں 12ویں نمبر پہ، آخری نمبر پہ. اتنی زیادہ کیپیسٹیز کے باوجود دے آر آلموسٹ نان پروفیشنلز. سو یہ چیز ان کے اندر ہے جو نیچرل ہے، اور اس کو یہ خود سے بھی جانتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوتا. دے آر بیسٹ جج فار دیئر سیلفز. اب ہم 2019 کے ذائچے کے حوالے سے ان چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پائسز کی
جو ان کے لیے 2019 میں سوٹیبل ثابت ہوں گی. ان کے لیے جو سب سے زیادہ کلر سوٹیبل ہوگا وہ وائٹ، بلو اینڈ گرین، اس کے آل شیڈز، خاص طور پہ اسکائی بلو اینڈ سی گرین، یہ ان کے لیے بہت بہترین کلر 2019 میں ثابت ہوں گے. ان کے سٹار میں 2019 فیمینٹی کو پرووک کر رہا ہے، یعنی ان کے سٹار میں وہ تمام چیزیں جو زنانہ خصوصیات کی ہیں یا وہ بزنس جو فیمنن کلچر سے یا خواتین سے ریلیٹڈ ہیں وہ بہت ترقی کریں گے. 2019 میں ان کی باڈی کا سب سے زیادہ سینسٹیو پارٹ ان کے پاؤں اور خاص طور پہ پاؤں کے تلوے ہوں گے. جتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ وہاں سے سٹارٹ ہوں گی. And they have to take good care of their feet. ان کے پاؤں کے اندر انفیکشن، انگلیوں کے اندر انفیکشن ہونا بھی ایک معمول ہوتا ہے جو عموماً پائسنز میں پائی جاتی ہے. سو 2019 میں یہ بڑھ رہی ہے. سو گیٹ گڈ کیئر آف یور فیٹ فار 2019. بیسٹ میٹل، بیسٹ سوٹیبل میٹل جو ان کو 2019 میں رہے گی وہ پلیٹینم اینڈ گولڈ. پلیٹینم یا گولڈ کی کوئی رنگ، کوئی بریسلٹ یا کوئی چین پہن لیں، بہت بہترین ان کو سپورٹ ملے گی. سائیکولوجیکل سٹیٹ ان کی 2019 میں بھی اسپرچل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امپریسو امیج جو ہے وہ ان کا بہت زبردست ہے. دے کین لیفٹ دیئر امپریشن آن دا سوسائٹی، دے کین لیفٹ دیئر امپریشن آن دا سوشل سرکلز. اسپرچولی بہت ساؤنڈ اینڈ پروفاؤنڈ لوگ ہوتے ہیں، اسپرچولی بہت کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اللہ سے. دے کین فیل دا گاڈ with the esteem of their heart. اپنے دل کے گہرائیوں میں وہ اللہ کو محسوس کرتے ہیں. They can feel the essence of God within their work, within their horizon, within their personalities. جو 2019 میں ان کے لیے بہترین سوٹیبل پودا رہے گا وہ ہے منی پلانٹ. اور منی پلانٹ کو بھی اگر یہ کوشش کریں کہ پانی کے اندر لگا لیں، کیونکہ ان کا اپنا ایلیمنٹ واٹر ہے تو وہ ان کو بہت ساؤنڈ کرے گا. یا پھر واٹر للی اپنے گھر میں لگا لیں یا لوٹس فلاور اپنے گھر میں کہیں لگا لیں. دیٹس اٹ، دیٹس گریٹ فار دیم. چاند کی 16 تاریخ شکرانے کے حوالے سے بیسٹ ڈیٹ بنتی ہے. 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کیا کریں. 2019 میں جو ان کے لیے بیسٹ دن رہیں گے، جو سوٹیبل ڈیز ہیں، وہ ویڈنسڈے اینڈ تھرسڈے. اور جو موسٹ سوٹیبل نمبرز ہیں وہ 3 اینڈ 7. جو موسٹ سوٹیبل حروف رہیں گے وہ ڈی اینڈ سی ایچ، یعنی دال اور چے. ڈائٹ میں اگر یہ سلاد کے پتے، مصری، الائچی اور دودھ یہ 2019 میں استعمال کرتے رہیں تو ان کی امیونٹی مزید بوسٹ ہو جائے گی اور یہ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے. 2019 کے حوالے سے جو ان کو بیسٹ سوٹیبل پیٹ ہیں وہ کبوتر ہیں، بلی ہے یا کتا ہے. ان میں سے کچھ پال لیں. اس کے علاوہ اگر کوئی چوپایا پال لیں، کوئی بکرا، گائے، بھینس وغیرہ اگر پال سکیں ویل اینڈ گڈ، یا کم از کم خرگوش پال سکیں، یہ سیکنڈری ان کے لیے سپورٹیو رہیں گے. فرسٹ سپورٹیو کبوتر، بلی اور کتا. سیکنڈ سپورٹیو خرگوش یا چوپایا. کوئی بھی پال لیں، بہتر رہے گا. صدقہ بنے گا 2019 میں سبز کپڑے کا یا ہری سبزی کا. کسی کو کھانا لے دیں، کسی کو
سبز کپڑا، کوئی سوٹ یا چادر وغیرہ، کوئی بھی حسب توفیق۔ صدقہ ناظرین ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ صدقہ کمپلشن نہیں ہے، صدقہ وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی خوشی سے دینا ہے، اور اللہ کی راہ میں اگر آپ نے کوئی بڑی چیز دے کے بعد میں آپ کو یہ ریگریٹ ہوتا رہے کہ ہم نے کیوں دی یا ایسے دی، تو اس سے بہتر نہ دیں۔ نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی نیکی پہ غرور کرنا یا اپنی نیکی کو دہرانا اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے نیکی کر لی ہے تو پھر اس کو یاد بھی مت کریں، بھول جائیں۔ کسی کو سبزی لے دیں، کسی کو کپڑا لے دیں، جب بھی جو بھی جتنا بھی آپ کر سکیں کریں، لیکن ناظرین بات وہی ہے، رزق کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی چوراہوں میں ڈال دیں، قبرستان میں ڈال دیں، اللہ کا رزق ہے، ضائع ہوتا ہے۔ کسی کے گھر چلا جائے کوئی کھا لے، وہ بہتر ہے۔ جو آپ کو سب سے زیادہ سورت قرآن پاک کی 2019 میں سوٹ کرے گی وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ملا کے، یعنی قرآن پاک کی آخری 11 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق سے لے کے والناس تک، یہ 2 سورتیں، آخری 11 آیتیں یہ اکٹھی نازل ہوئی تھی، اور یہ اکٹھی ڈیلی ایک بار پڑھ لیا کریں، بس بہت ہے، ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کریں، بہت ہے۔ آپ کے سٹار کے ساتھ سب سے زیادہ جو چیز میچ کرتی ہے وہ درود پاک ہے، اور درود پاک میں بھی سب سے زیادہ جو میچ کرتا ہے وہ درود ماہی ہے۔ ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، اینڈ یور اسٹار سائن از آلسو اے فش۔ درود ماہی بیسٹ آف دی بیسٹ سوٹیبل ہے، یہ ضرور تلاوت کرتے رہیں۔ سنادرین، اگر ہم پائسس کی شخصیت کا ذائقہ دیکھیں تو 2019 اور 2020 میں پائسس کے تقریباً تمام بڑے گھر انٹیکٹ ہو گئے ہیں، یعنی ذائچے کے گھروں کی بات کریں، اس کے جتنے ہاؤسز ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں، اور بڑا خوبصورت راج یوگ بن گیا ہے۔ راج یوگ، سائن آف رول، دے کین رول دیر، کرتے نا سر، sign of rule, they can rule their society, they can rule their institution, they can rule their horizon. انتہائی کامیابی اور عروج کا سال ہے 2019 بھی اور 2020 بھی۔ صحت اور کیریئر کا پیک ٹائم بہت خوبصورت ترین، خاص طور پہ 2019 زندگی کے اہم ترین سالوں میں سے، یعنی 2018 سے کام شروع ہو گیا تھا اگست میں، اگست 2018 کے بعد آنورڈ ایک بڑی خوبصورت پیس چل رہی ہے جو 2019 اور 2020 تک لاسٹ کرے گی، اور یہ زندگی کا بہترین ٹائم ہوگا۔ بزنس، فیملی اور اسپرچول، یعنی کاروبار، خاندان اور روحانی حوالوں سے زندگی میں بڑی خوشگوار اور بڑی انقلابی چینجز آنے والی ہیں۔ گیٹ ریڈی فار دیٹ۔ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے، کوئی نہ کوئی مذہبی حوالے سے بڑا کام کرنا ہے، کیونکہ اتنا بڑا جو کنجکشن سٹارز کی بن رہی ہے، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا ٹرائن، یہ ٹرائن بن رہی ہے، یعنی 3 طرف سے 3 کنجکشنز ہیں جو مل کے ایک ٹرائن کو کریٹ کر رہے ہیں۔ وہ ٹرائن جو ہے وہ ٹرائن لک کی بھی ہے، وہ ٹرائن اسپرچویلٹی کی بھی ہے۔ روحانیت اور خوش بختی کی جو ٹرائن بنتی ہے، اس میں انسان بڑے کام کرتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو اس ٹرائن کے دوران عطا ہوتی ہے وہ انٹویٹو انلائٹنمنٹ ہوتی ہے، یعنی وجدان اور روشن ضمیری جیسی نعمتیں ملتی ہیں، اور وہ لوگ جو اسپرچول پریکٹس میں ہوتے ہیں وہ اپنے کمال پہ پہنچ جاتے ہیں۔ نیک نامی، اعزازات، واہ واہ، حتیٰ کہ اللہ چیزوں کو ایسے ٹرن کرتا ہے کہ بڑے بڑے بااثر لوگ آپ سے ملنا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ میں کوئی گرین فیلڈز نہیں دے رہا ہوں آپ کو،
کیونکہ جتنی مشکلیں مصیبتیں دیکھی ہیں پائسس نے شاید پچھلے 8-9 سال میں، یعنی 60-70 سے زیادہ کا عرصہ، اس کے بعد اب ان کا جب رائز بنا ہے تو جتنی گہری رات ہوتی ہے اتنی خوبصورت صبح بھی طلوع ہوتی ہے. یہ میں کوئی فینٹسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے اور ہو کے رہے گا. مثبت پلاننگ اس میں بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں. ایسی صورت میں انسان میں غرور پیدا ہوتا ہے، ایسی صورت میں انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، زیادہ خود اعتمادی. ایسی صورت میں یہ چیزیں زیادہ دیر نہیں چلتی، شروع ہو جاتی ہیں لیکن ڈاؤن فال آ جاتا ہے. سو کیپ یور سیلف انٹیکٹ، کیپ یور سیلف کنیکٹڈ ود گاڈ، کیپ یور سیلف کنیکٹڈ ود دی اللہ. کوئی نہ کوئی روحانی مرشد، کوئی نہ کوئی روحانی استاد، کوئی نہ کوئی روحانی گائیڈ اس وقت انتہائی ناگزیر ہے، انتہائی ناگزیر ہے، جو آپ کو اس سچویشن میں بیسٹ آف دی بیسٹ بنا کے نکالے، جو آپ کے سارے دینی اور دنیاوی، یعنی دنیا کے اور دین کے سارے کام جو ہے وہ سنوار سکے. ایسا کوئی بندہ چاہیے، ڈھونڈیں اپنے ارد گرد، ضرور ملے گا. اللہ نے آپ کے ساتھ ضرور رکھا ہوگا. ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، بہت اضافہ ہوگا آپ کی مینٹل کیپیسٹیز میں اور کریٹو کیپیسٹیز میں. بہت عزت ملے گی. جو سیاسی لوگ ہیں ان کے لیے بڑا کمال کا عروج کا ٹائم آ گیا. اثار کا جذبہ، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ، بانٹنے کا جذبہ بہت بڑھ جائے گا. اور جتنا زیادہ بانٹیں گے اتنا ہی زیادہ آئے گا. کر کے دیکھ لیجئے گا. دس از دا پریکٹیکل، دس از ناٹ دا تھیوری. اللہ کے راستے میں جتنا بانٹیں گے اتنا زیادہ آئے گا. روحانیت کے عروج کا سال، جیسے ہم نے پہلے بھی سال کے اوور ویو میں بتایا تھا، یہ روحانیت کے عروج کا سال ہے اور سب سے زیادہ یہ روحانیت امپیکٹ ڈال رہی ہے پائسس پہ. کیوں؟ ہم نے بتایا تھا کہ یہ سال 2019 کا نمبر بنتا ہے 12/3. جو یہ 12 کا نمبر ہے یہ بہت زیادہ طاقتور نمبر ہے، اور اسی لیے یہ جو 12واں سائن ہے یہ بہت طاقت کا سائن ہے. مالی وسائل، آمدن میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، برکت بہت آ رہی ہے. یعنی جتنا کمائیں گے اس میں برکت ہوگی، وہ رحمت بنے گا، وہ زحمت نہیں بنے گا. لیکن اس کے باوجود ایک انجیکشن ایسی ہے، کیونکہ آپ کا وہ جیسے تھوڑا سا دباؤ چل رہا ہے، کچھ 60-70 کے کچھ تھوڑے بہت امپیکٹس ہیں، لیکن وہ ابھی چونکہ مکمل ختم نہیں ہوئے، اس لیے اپنے کسی مالی معاملات بہتر ہوگا کہ کسی مخلص دوست یا کسی گھر والے یا بہن بھائی کے حوالے کر دیں تاکہ بہترین ہو سکے. ویسے اس کا اندیشہ بہت ہی کم ہے. یہ میں احتیاطاً صرف بتا رہا ہوں، ایسا یقیناً نہیں ہے کہ ہوگا. تھوڑے بہت اثرات ہیں، جو چیزیں الجھتی ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ تنگ بھی کر سکتی ہیں. جذباتیت ہے اس وقت. ان کی اکانومی کا، ان کی معیشت کا ذائچہ دیکھ لیں. تمام پینڈنگ کاروبار، معاملات بڑی خوش اسلوبی سے حل ہوں گے. جتنا بانٹیں گے، جیسے میں نے عرض کیا، اتنا رزق بہت آئے گا. کمال کی کنجکشنز بنی ہوئی ہیں. جتنی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، جتنی لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے، اتنی اللہ آپ سے محبت کرے گا. یہی بانٹنا اور یہی اللہ سے محبت آپ کی کامیابی کی چابی ثابت ہوگا. اور صرف یہ نہیں کہ آپ کا کیریئر بنے گا. یہ میں بڑی بڑی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ساری کنجکشنز میں لکھی ہوئی ہیں. ہم اللہ کے لکھے کے مطابق گائیڈ کر سکتے ہیں. ہم صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لکھے کے مطابق گائیڈ کرتے ہیں. اللہ آج چینج کر دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف اس ریڈنگ کو پڑھتے ہیں جو اللہ نے آسمان کے کناروں پہ لکھ دی ہے. ہم اس ریڈنگ کو پڑھ کے اس کے اکارڈنگلی پلان کر کے آپ کو دے دیتے ہیں. نہ صرف اللہ آپ کا کیریئر بنانے جا رہا ہے، بلکہ آپ کے ہاتھ سے کئی لوگوں کا کیریئر بنانے جا رہا ہے. You will feel it in 2019 and 2020. ذاتی گھر، ذاتی سواری، ان کا حصول انتہائی آسان کر دیا گیا ہے.
تھوڑی سی کوشش سے مل جائے گا. خاص طور پہ وہ لوگ جو فارمنگ میں ہیں، زراعت میں، گارڈننگ میں ہیں، ریل اسٹیٹ میں ہیں، انٹیریئر آرکیٹیکٹ، جو زمین سے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ سارے کام ہیں، جو زراعت سے آرگینک فارمنگ وغیرہ، ڈیری فارمنگ وغیرہ، ان کو بہت عروج آ رہا ہے. اور یہ لگ رہا تھا پچھلے 2 سال پہلے بھی کہ پائسز کو کہ شاید خوشیاں روٹ گئی، ہمارے ساتھ ہوا کچھ نہیں، ہمارے بہت برے حال ہے، رونقاں لگ جان گیا. انعام ملنے کا وقت ہے. مشکل یا سبق کے بعد جب انعام ملتا ہے تو پھر بڑی خوشی ہوتی ہے. انشاءاللہ دنیا دیکھے گی. 2019 ایک تعمیری سال ہوگا. بڑا بہترین اپنے آپ کو تعمیر کریں، اپنے اندر سے تعمیر کریں. اور اس میں آپ کو روحانی، جیسے میں بار بار روحانیت کا ذکر کروں گا، ہر دوسری تیسری کنجیکشن کے بعد روحانیت کا سمبل نظر آ رہا ہے مجھے. یہ روحانیت کے نمبر نظر آ رہے ہیں مجھے. زیارات، حج، عمرہ انتہائی بابرکت ثابت ہوں گے 2019 میں اور 2020 میں. صحت کے حوالے سے وہ پنچ لائن ہم نے پچھلے سال بھی شیئر کی تھی، اس بار بھی وہی سیم کنجیکشن ہے. قرض اور مرض دونوں ختم ہو جائیں گے. نہ کوئی قرض رہے گا نہ کوئی مرض رہے گا. ہاں تھوڑا سا ہے 40 سال سے اوپر کے لوگ، خاص طور پہ وہ جو تھوڑے بہت ڈائبٹیز میں ہیں یا یورک ایسڈ وغیرہ کا یا بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، صرف وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کرا دیں. کوئی بڑی بیماری 2019 میں جو کنجیکشنز بتا رہی ہیں وہ نہیں لگ رہے کہ چانس. ہاں جیسے ہم نے بار بار ایک بات کی، ریپیٹڈلی 8 سٹار میں بات کی، 12 سٹار میں سے 11 سٹارز کے اوپر ریپروڈکٹیو آرگنز ویک ہو رہے ہیں، لسٹ پرووک ہو رہی ہے. وہ ہم جب رومانس کا ذائچہ بات کریں گے تو پھر اس میں بھی کر لیں گے. لیکن ہیلتھ میں یہ ضروری ہے کہ جنسی بیماریاں ہو سکتی ہیں، وہ بیماریاں جو ٹرانسفیوژن کرتی ہیں اب نارمل ریلیشن سے، اس کی احتیاط کر لیں. اس کے چانسز ہیں کوئی بڑی بیماری بہرحال نہیں ہوگی. اور بہترین طریقہ علاج ہربل اور طب نبوی ثابت ہوگا رادر دین ایلوپیتھی. رومانس کا ذائچہ ان کا بہت ہی کمال کا ہے. یہ عموماً میں ویسے بہت سارے سٹارز کا ذائچہ دیکھتا ہوں، لیکن 2-3 سٹار ہیں جن کا رومانس کا ذائچہ جو ہے نا وہ میں بڑی تفصیل سے دیکھتا ہوں، کیونکہ ان میں رومانٹک افیئرز اتنے زیادہ ہیں اور اتنی زیادہ رومانٹک کنجیکشنز بنتی ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ ایک آدھ بار میں تو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. ان میں ایک پائسس بھی ہے. یہ لوگ رومانس میں حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. they don't care even کہ یہ کہاں کھڑے ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں. they don't care. لیکن چونکہ اللہ سے منسلک ہوتے ہیں تو اللہ کہیں نہ کہیں خود روکتا ہے. ان کے اندر بریک والا سین عموماً جو نوٹ کیا گیا کم ہی ہوتا ہے. ان کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے روحانی میں نا، روحانیت جب ان کی پرووک کرتی ہے تو اگر یہ اپنی ہاتھ سے آگے کراس کرنے کی کوشش کریں، فوراً یا تو ان کو کوئی اشارہ دے دیا جاتا ہے، کوئی ہلکا سا نقصان ہو جاتا ہے، یا فوراً ان کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ بس اس سے آگے نہیں جانا. یہ ان لوگوں کے لیے جو روحانیت میں موجود ہیں، اور جو لوگ نہیں ہیں ان کے لیے ہزاروں موقع ہیں، پھر موج کریں. سوچ کو پازیٹیو رکھنا بہت ضروری ہے. شادیاں 2019 میں چاہے آپ کی لو میرجز ہوں چاہے آپ کی ارینج میرجز ہوں بہت کامیاب ہیں. طلاق کی شرح پائسینز میں بہت کم ہو گئی ہے. ہیلدی لائف کے بہت سارے چانسز ہیں. بچوں کی طرف سے سکون ہے. فیملی لائف بہت اچھی ہو رہی ہے. لیکن ناظرین یہ جو لیکن ہے نا یہ تقریباً ہر سٹار میں چلتا ہے. اور 2018 19 20 میں تو یہ بالکل جو ہے نا وہ آمنے سامنے بار بار ایک ہی بات ہوتی ہے. کچھ لوگ ہمیں کہتے بھی ہیں کہ جی ایک ہی بات آپ کرتے ہیں، لیکن ایک ہی بات ہے تو کیا کریں. 2 طاقتیں دنیا میں موجود ہیں. ایک
پازیٹو ایک نیگیٹو. وہ جیسے علامہ محمد اقبال نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کہ ازل سے لے کے آج تک آپس میں لڑتا ہی رہے ہیں. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ابو لہبی ہمیشہ الجھتی رہی ہے، رحمانیت سے شیطانیت ہمیشہ الجھتی رہی ہے، پازیٹو سے نیگیٹو ہمیشہ الجھتا رہا ہے، اور کبھی کبھی یہ دونوں اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک جنگ کی کیفیت ہوتی ہے. ایسی صورت میں انسان کے اندر بھی روح اور جسم کی جنگ لگ جاتی ہے. وہ بڑی نصیب والوں کی بات ہے، نصیبوں سے ہوتا ہے. خیر، جب یہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی آمنے سامنے ہوتی ہے اور انسان نیگیٹو ہو جائے تو جنسی بے روی، جنسی جرائم، قانونی پیچیدگیاں، جنسی بیماریاں، بہت راستے کھل جاتے ہیں اور بہت چانسز ہیں. احتیاط کریں، احتیاط کریں اور احتیاط کریں. سفر کے ذائچے کی بات کر لیں تو مذہبی اور روحانی سفر کے انتہائی زیادہ چانس ہیں. زیارات، حج، عمرہ وغیرہ بہت زیادہ چانسز ہیں اور اس میں نعمتیں بھی بہت ہیں. اندرون ملک سفر، سیر و سیاحت فیملی افیئرز پہ بہت اچھا اثر ڈالیں گے. فیملی ایک ساتھ اکٹھی رہے گی، قریبی فیملی بھی اور رشتہ دار، عزیز و اقربا بھی بہت زیادہ انٹرمنگل، بڑے اچھے سفروں کے چانسز ہیں. تبدیلی شہر کا بھی امکان ہے، گو کہ وہ جون کے قریب ہوگا. ستمبر، دسمبر، یہ صرف 2 مہینے یہ تھوڑے سے احتیاط کے ہیں سفر کے حوالے سے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی انجوائے کریں. جو لوگ باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین ٹائم ہے. جو لوگ امیگریشن اپلائی کرتے ہیں بہترین ٹائم ہے. بیرون ملک کاروبار کرتے ہیں بہترین ٹائم ہے. سرمایہ کرتے ہیں بہت بہترین ٹائم ہے. انجوائے کریں لائف. گرہنوں کے حوالے سے بات کر لیں تو موسٹلی گرہن ان کے اوپر مثبت اثر ڈالیں گے. فیملی کوئی زیادہ منفی اثر نہیں ڈالیں گے. 6 جنوری میں لگنے والا گرہن دوستوں سے بے وفائی کا چانس ہے. ناظرین، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بے وفائی بہت اچھی چیز ہے. آپ کا دل ٹوٹتا ہے نا، آپ کو فیلنگ ہوتی ہے، آپ ہارٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتا ہے، ایموشنل بلیک آؤٹس وغیرہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی لائف سے نکل جاتے ہیں، بہتری نہیں ہوتی. 6 جنوری کا گرہن یہ کرے گا. 21 جنوری کا گرہن آپ کے لیے بہت مثبت اثرات ڈالے گا. قرض آپ کے آسانی سے ادا ہو جائیں گے. دشمن، حاسد، جادو، اسیب ٹونا اگر ہے بھی تو خود بخود ختم ہو جائے گا. سکون میں آ جائیں گے آپ. 3 جولائی لسٹ کو بہت زیادہ پرووک کر دے گا. بے راروی کے مسئلے ہو سکتے ہیں، احتیاط کریں. اولاد کی پیدائش وغیرہ کے مسئلے ہو سکتے ہیں، احتیاط کریں. یہ 15 دن پہلے اور 15 دن بعد بہت اہم ہوتے ہیں گرہن کے. کسی سے کوئی اظہار کروا لیں، کسی سے بھی کروا لیں. وی ڈونٹ کلیم کہ ہمارے پاس آئیں. کوئی بھی آپ کے قریب ہے حصار ضرور کروا لیں. 17 جولائی کو بڑا اثر تو نہیں ڈالے گا، لیکن دوستوں سے توقعات ہوتی ہیں انسان کی، وہ اگر پوری نہ ہو تو انسان ہرٹ ہوتا ہے. اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا. 26 جولائی میں غفلت کا اشارہ ہے، اور وہ بھی غفلت صرف کاروباری. آپ انسان بعض اوقات اپنی لائف کی کچھ چیزوں میں الجھ جاتا ہے اور پھر غفلت کی وجہ سے اپنے کاروبار کو ٹائم نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں. اینڈ دیٹس اٹ. پائسز اوور آل بڑا بہترین سٹار ہے. 12 سال کا بھی نمبر ہے، یہ سٹار بھی 12واں ہے. اللہ کا بھی نمبر 12 ہے اور اس 12ویں کے اوپر اللہ کا کرم بھی بڑا ہے. شاید ان کی مشکل وہی تھی کہ اللہ آزمائش لے رہا تھا اور اب یہ آزمائش سے نکل گئے ہیں. اب اسکائی از دا لمٹ. اب فلائٹ موڈ ہے، اب کھڑے ہونے کا ٹائم ہے. اب انسانیت کو، سوسائٹی کو واپس دینے کا ٹائم ہے. اینڈ گاڈ ول ڈو بیسٹ انشاءاللہ تعالی. ناظرین، آپ کی آراء ہمیں مل رہی ہیں، آپ کے کویشچنز بھی ہمیں مل رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تقریباً جو کویشچنز آپ جن ٹاپکس کی آپ بات کریں ان پہ بھی آپ کو ہم آنسر کریں، ان پہ ویڈیوز بھی بنا دیں. اور
ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ہم آپ کے بہت شکر گزار بھی ہیں. ہمارے سوشل میڈیا کے چینلز کے اوپر آپ ہمیں جو ہے وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم اس کے بھی بہت شکر گزار ہیں. ناظرین، آپ کی فہم سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے. سکھ صحت سلامتی سے رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.